میں حکیم شرافت علی نشانہ ورکہ گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، دو نسخے ہیں یا دو فارمولے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی جو جہاں پہ معالج موجود ہے جو علاج معالجہ کرتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ایک معالج نہیں کہلائے گا، وہ ایک نسخہ رکھنے والا کہلا سکتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی جو معالج اپنے جنرل پریکٹس کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ شفا یاب ہوں، اور اس فارمولے کی مدد سے آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی فیصلہ کرنا، اور جتنے جو نسخے ہیں آپ کے پاس کم بھی ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے جو میری پریکٹیکل ورک ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرض کیا ہے اور مرض کے پیچھے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ مرض بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا جو نظام ہے، آپ کا جو جسم ہے، اپنے صفائی کا نظام اس نے کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی سے کسی بھی وجہ سے جو آپ کا غدد کا جو نظام ہے، جو گلینڈولر سسٹم ہے، کسی وجہ سے وہ اس فاضل مادے کو جسم سے خارج ہی نہیں کرتا، یعنی وہ فاضل مادہ یا وہ فضلات یا وہ ٹاکسن جس کو میڈیکل نام دیا ہے وہ خارج نہیں کرتا، اور وہ جسم میں رکتا ہے۔ اس رکنے کے رد عمل کے طور پر جو باڈی رد عمل اختیار کرتی ہے، وہ سوزش کی بنا پہ کرے، وہ انفلیمیشن کی بنا پہ کرے، وہ کینسر کی بنا پہ کرے، وہ فالج کی بنا پہ کرے، پھوڑا پھنسی پیدا کرے یا بخار کو پیدا کرے، یہ باڈی کے آپ کی باڈی کے اندر اس فضلے کو خارج نہ کرنے کی بنا پہ، جو کہ غدد کا نظام متاثر ہونے کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، وہ جسم سے خارج نہیں ہوتے، اور نہ ہونے کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جتنے جو معالجین موجود ہیں، میرے خیال کے اندر بہت کم یہ چیز جانتے ہیں کہ باڈی میں مرض کی بیسک وجہ یہ ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ اس کے پیچھے ملٹیپل اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی وہ نفسیاتی عوارضات کی بنا پہ بھی ہو سکتا ہے، جو ہماری موسمیاتی جو اثرات ہیں اس کی بنا پہ بھی غدد کا نظام متاثر، یعنی کہ جب بھی ہوگا کسی بھی وجہ سے آپ کے غدد کا نظام، وہ چاہے آپ کے موسمیات کی وجہ سے، آپ کی نفسیات کی وجہ سے، آپ کے نیند نہ پراپر لینے سے، یا نیند کا زیادہ لینے کی وجہ سے، یا کوئی بھی پیچھے سبب ہے کی وجہ سے آپ کے اعضاء متاثر ہوں گے، جس کی وجہ سے جب میں نے 5 6 7 حالتیں بتائی ہیں جو آپ کی باڈی جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ اب ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک کرنے کی یہاں پہ صورتیں مختلف ہیں، اور مختلف صورتیں ہم مختلف اوقات کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، جتنے جو اسکول آف تھاٹ کے تحت علاج معالجہ کر رہے ہیں، یعنی وہ چاہے حجامہ کی صورت میں کر رہے ہیں، وہ چاہے آپ نظم افرازات کے تحت کر رہے ہیں، آپ طب یونانی کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں، آپ جو طب جدید ہے یعنی جو میڈیکل سائنس ہے اس کے تحت علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی سب کے جو علاج کی صورتیں ہیں وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں، یعنی آپ نے اس مادے کو کسی بھی صورت سے خارج کروانا ہے۔ اب وہ صورتیں کیا ہیں؟ آپ نے یا تو علاج بالعمالہ اختیار کرنا ہے، اور وہ مریض کی مرض کی نوعیت کے مطابق کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ وہ فارمولہ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ اس میں تھوڑی ایک سفر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معالج کو یہ آنا چاہیے کہ ہم نے اس مادے کو اس ٹاکسن کو جسم سے خارج کرنے کی کیا صورت اختیار کرنی ہے۔ جہاں پہ ہم مسل کا استعمال کرواتے ہیں، آپ کو ملین مسل ادویات کا پتہ ہی ہے، یہ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ آج سے کئی سو سال پرانا کنسیپٹ ہے۔ ہم نے اس کا صرف نام یہ دے دیا ہے کہ مادے کو نزج دے کر خارج کرنا ہے، یا کس صورت کے اندر خارج کرنا ہے، یا ایک علاج مالا کی صورت ہے، یعنی آپ اس مادے کا رخ کسی اور طبیعت کی جانب کر دیتے ہیں، جس سے جو ہے وہ علاج آپ کے لیے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس راہ کو آپ اپناتے ہوئے، اور جب یہ ذہن آپ کا ہوگا آپ کے لیے علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کے ساتھ علاج کی صورت کے ساتھ یہ ایک پیمانہ ہے، یا پیمانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس کو اس پیمانے میں رکھ کے اس کو سکین کرنا ہے، اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ ہے جو اسباب ستہ آپ نے اپنے جو سلیبس کے اندر بھی پڑھا ہوگا، یا جو آپ بک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ پیمانہ کیا ہے کہ جس کی میں نے شروع میں بات کی، مرض کے اسباب کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مریض آتا ہے لیکن اس کے اسباب کا نہیں پتا، وہ جب تک اسباب نہیں ہٹا لیں گے آپ کے سارے نسخہ بیکار ہیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔
کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ اپنی نیند پوری نہیں کر رہا، اور جب وہ نیند پوری نہیں کرتا، یہ ایک فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں کیا عوارض آتے ہیں، اس کو ٹائیفائڈ کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کا نظام دوران خون جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا بگاڑ اسی طرف آئے گا، جیسے میں نے بات کی، اس کا نظام غدد جو ہے یا غدد کا نظام ہی متاثر ہوگا، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوں گے۔ آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی نیند کو آپ پورا کریں، اور یہ کامن چیزیں ہیں، یعنی وہ اس کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ میں چیز ساتھ ایڈ کرتا چلوں، بہت سے نسخے یہاں پہ شیئر بھی کیے گئے ہیں کہ جو سیکسول ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، جنسی مسائل آ رہے ہوتے ہیں، جس میں اریکشن کے ایشوز بہت سے لوگوں کو آتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ وہ ہے نیند کا پورا نہ کرنا۔ اور نیند کا سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کو آپ نام دیکھ سکتے ہیں آٹو ہیلنگ سیلف میکانزم، یعنی خود کار نظام جو آپ کی باڈی کو ہیل کرتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے، مرمت کرتا ہے، اور جب آپ سو جاتے ہیں اس وقت یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس پہ ایک رول لگتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 80-20 رول، یعنی جب آپ رات 10 بجے کے بعد سو چکے ہوتے ہیں تو 80% آپ کی باڈی ہیلنگ موڈ پہ چلی جاتی ہے، یعنی جو آپ کے اندر کا جو ایک مستری ہے یا وہ جو انہوں نے اپنے اوزار لے کے وہ جہاں جہاں آپ کے دن بھر کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ آپ کے کام کاج کی وجہ سے، آپ کے کام کی زیادتی کی وجہ سے، نفسیات کے بگاڑ کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس نے ریکور کرنا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مریض ایک لمبے عرصے تک نیند پوری نہیں کرتا اور وہ جو 80% جو ہیلنگ اس کی باڈی میں ہونی ہوتی ہے اور مس ہو جاتی ہے اور وہ کسی خاص مرض کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دوائی کا کام یاد رکھیے گا، یہ کلیئر کٹ بات ہے، دوائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ریکوری کو فاسٹ کرنا۔ دوائی کا پھر میں دہرا رہا ہوں، جتنی جو نسخہ جات جو بھی ہیں، حالانکہ یہ سسٹم آپ کی باڈی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے جو 2 طرح کی نباتات کو بنایا، ایک آپ کی غذا کو پورا کرنے کے لیے، باڈی کے اندر جو آپ کی ریکوری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسرا ہیلنگ کے لیے، یعنی ہیلنگ کو یا جو آپ کی باڈی میں ریکوریز کا عمل ہے اس کو کئی گنا بڑھانے کے لیے ادویہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتاری، اور وہاں پہ آپ ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے علاج معالجہ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے کلیئر کی۔ نمبر 1 پہ مرض کیا ہے اور مرض کا پیچھے اسباب کیا ہیں، اور آپ کس طرح وہ سکیننگ آپ وہ پیمانہ رکھ لیں۔ میں نے صرف ایک کی بات بیان کی ہے، وہ ہے نیند کا پورا کرنا، باقی وہ 6-7 ہیں۔ لاسٹ بات میں کر کے اس کو مکمل کروں گا، وہ ہے نظام ہضم کی خرابیوں کو لے کر ایک عام مسئلہ جو کہ بڑا غمگیر ہوتا ہے، جس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نظام ہضم کی خرابیوں کو لے کر ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کوئی ایک نسخہ ہمارے ہاتھ آ لگتا ہے، ہم اس سے ہر طرح کے نظام ہضم کی خرابیوں کے پیشنٹ جو کسی بھی میڈیکل کنڈیشن میں جاتے ہیں، جو کہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر خرابی آتی ہے، وہ ہم یہ نہیں دیکھتے اس تفریق کے بغیر کہ یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے معاملہ آپ کے پیٹ کا بنا ہے، یا آپ کی انتڑیوں کی وجہ سے بنا ہے، یا آپ کے معدے کی وجہ سے بنا ہے، یا آپ کے پینکریاس کی وجہ سے بنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نظام ہضم کے اندر آپ کے صرف چھوٹی بڑی آنچ یا معدے کا کام نظام ہضم کو کمپلیٹ تک لے کے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے باقاعدہ ایک سسٹم ہے، گلینڈز ہیں جو کہ مل کے غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے اندر خرابی آتی ہے، پھر آپ کی باڈی جو ہے مختلف صورتوں کو اختیار کرتی ہے، اور وہ صورتیں آپ نے دیکھ کر یہ جاننا ہوتا ہے یہاں پہ کون سا فارمولا لگے گا۔ میں صرف ایک کی بات کروں گا یہاں پہ، جو کہ سنگرانی کو لے کے ہے، جس میں مریض کو کئی دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے، دن میں 10 دفعہ 12 دفعہ، اور اس حالت میں مریض کی آنتیں جو ہیں، جس کو ہم کہہ لیں ذلق الاعماء، انتہا کی کمزور ہو جاتی ہیں آنتیں، اور اس کی جو چاروں قوتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، چاروں قوتیں آپ کے غدد کے تحت آتی ہیں، جس میں قوت ہاضمہ ہے، قوت جاذبہ ہے، قوت ماسکہ ہے، اور قوت دافعہ ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی معالج ان 4 قوتوں کو نہیں جانتا تو پھر وہ تیر بازیاں مارے گا نسخوں کے ذریعے، لیکن وہ علاج نہیں کر رہا ہوگا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے سنگرانی کے اندر جو قوت ماسکہ ہے،
جو کہ آنتوں کے انتہا کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی دیواریں بالکل پتلی ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ غذا کو وہ ہضم بھی کریں، جذب بھی کریں، غذا کو قوت ماسکتہ روکے بھی رکھیں اور دافع کا عمل بلکہ اس میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسا فارمولہ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ کتابوں میں اس کا ذکر بھی بار بار ملا ہے، وہ ہے کڑا چھال۔ اور یاد رکھیے کڑا چھال تب دینی ہے ایسے سنگرینی کے مریض کو جو کہ کافی پرانا ہو، پرانی کنڈیشن کے اندر، شروع مرض کے اندر، جب آنتوں کی حالت اتنی نازک یا کمزور نہیں ہے کہ وہ بالکل باریک ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ اس کا استعمال کروائیں۔ میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ وہاں پہ کڑا چھال استعمال آپ نے کروانی ہے۔ کڑا چھال کا یہ خاصہ ہے، ایک تو قابض نہیں ہے، یہ قبض نہیں پیدا کرتی، اور دوسرے نمبر پہ یہ قوت ماسکہ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اور جس سے آپ کی اس میں 7 دن کا دورانی ہے کہ 7 خوراکیں 4 تولہ لے کے آپ اس کے 7 حصے کر لینے ہیں، اور روزانہ دہی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا 7 دن۔ جب بھی بھوک یا پیاس لگے مریض کو دہی چاول یا اکیلا دہی استعمال کروانا ہے، اور اس 7 دن میں وہ کیٹاگریز کی میں نے بات کی، وہ مریض الحمدللہ بالکل شفایاب ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔